اگر یہ اس کی سنگت میں رہے گا تو پھر یہ صحیح والا مالٹا بھی خراب ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل سکے کہ انسان جس راستے کے اوپر چل رہا ہے کیا وہ راستہ درست ہے یا نہیں۔ اب ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہماری روٹین بنی ہوئی ہیں، ہماری عادات ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا نہیں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یا کیا پیمانہ ہونا چاہیے۔ ہم اکثر اس چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ سنیں گے نا، اتنا زبردست وہ پیمانہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی چیک کرنا ہو نا کہ آپ زندگی میں درست سمت جا رہے ہیں یا آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، تو اس حدیث کو آپ نے بس یاد کرنا ہے، فوراً آپ کی ہیلپ ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، آگے لفظ آئے فل ینظر، اور پھر اینڈ پہ الفاظ آئے من یخالل۔ اب اس حدیث کا جو ترجمہ بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر من یخالل جو لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے عام دوستی نہیں ہے۔ عرب لوگ عام دوست کو کہتے ہیں صدیق، لیکن ادھر جو لفظ آیا یہ ہے خلیل ہی، جس طرح خلیل اللہ لفظ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ خلیل اللہ اور صدیق میں فرق یہ ہے، جس طرح ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، وہ دوست نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو جگری دوست ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں تو میں کچھ ایسے کروں گا، خبردار اپنے دوستوں کو دیکھ لو، کہ تنبیہ بھی ہے ایک سائڈ پہ کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے دوست ہیں وہ تمہیں جنت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کا میری زبان سادہ الفاظ میں یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک دوست انسان کو کس طرح جنت یا جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ چلیں ادھر دنیا کی اگر ہم بات کریں، دنیا میں سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی میں برائی ہے، میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بڑے شرابی بھی دوست ہیں اور نشہ کرنے والے بھی ہیں، چور بھی میرے دوست ہیں، پر مجھے تو کبھی فرق نہیں پڑا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے اوپر غور کرو۔ یہاں پر جو لفظ دین کا آیا نا، اس سے مراد دین نہیں ہے، اس سے مراد طرز ہے، طور طریقہ ہے، مذہب نہیں ہے۔ اب اگر آپ کا دوست ایک چور ہے، میں مان سکتا ہوں کہ آپ چوری نہیں کریں گے، لیکن یہ 100% پکی بات ہے کہ جتنا بڑا یہ جرم چوری ہے، آپ کی نظر میں اتنا بڑا جرم نہیں رہے گا۔ اور اب کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے، اب سارے دوست ہمارے فزیکلی نہیں رہے، بہت سارے ہمارے دوست آن لائن بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر میں حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان کروں، جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے وہ ڈرامے بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جو رول ماڈل ہے ہمارے۔ اب جنت میں جانے کے لیے صرف انسان نے عبادت کرنی ہے، لیکن یہاں پہ دوست آپ کو جہنم میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح لے کے جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جن کو آپ جگری یار بولتے ہیں، فلاں میرا جگری یار، فلاں میرا جگری دوست ہے، تو جو ان کی عادات ہوتی ہیں وہ عادات آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، آپ کسی بھی ایک کلاس کو دیکھیں، جتنے نالائق اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ سارے اکٹھے بیٹھیں گے، جتنے لائق ہوں گے وہ الگ بیٹھیں گے، جتنے بزنسز والے ہیں آپ دیکھیں ان کی زیادہ تر دوستیاں بزنسز سے ہوں گی، ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اگر کبھی ایسے ہو کہ ایک عام بندے کی دوستی ایک ڈاکٹر سے ہو گئی ہے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا، اور اگر وہ ڈاکٹر نہ بھی بنا تب بھی اس کو دوائیوں کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں بہت کچھ علم ہو جائے گا صرف ساتھ بیٹھنے سے۔ اور ایک کلام ہے ہمارے صوفیوں کا، اس کا بھی مفہوم کچھ یوں ہی بنتا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کو اور کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو،
ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے۔ یہ گلاب کا پودا ہوتا ہے نا، کبھی جب آپ پھول توڑنے جائیں نا تو ادھر سے مٹی اٹھائیں، اگر اس پودے کو لگے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے نا تو آپ کو اس مٹی سے بھی خوشبو آئے گی۔ اور اگر آپ کا دوست یا آپ کی سہیلی چور ہے، فار ایگزامپل آپ چور نہیں ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے دوست سے پہچانے جائیں گے۔ آپ نے چوری نہیں کی ہے، کتنے اس طرح کے مجرم جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، انہوں نے چوری نہیں کی ہے، لیکن کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اس وجہ سے آج وہ جیلوں میں۔ میرا ایک دوست ہے، ہم اسکول میں بھی اکٹھے گئے، بعد میں ہم جاب بھی اکٹھی کرتے رہے، تو 99% لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی سید ہے، حالانکہ وہ سید نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس حدیث کو اگر آپ باریکی سے دیکھیں ان الفاظ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے دوستوں کے اوپر غور کریں۔ اس میں جو ایک حکمت ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا نا تو میں تو ہمیشہ دوسروں کے اوپر تنقید کروں گا، فلاں بندہ دیکھے نا اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، فلاں بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں تو بڑا اچھا بندہ ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ اپنے بارے میں ہم سب کو گمان یہ ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا المرء علی دین نفسہ، کہ انسان مطلب اپنے آپ کو دیکھ کے یہ جج کر لے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے کلوز فرینڈ کو دیکھیں، کیونکہ جب آپ کلوز فرینڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی عادات کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس طرح کے کافی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو بڑے لائق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سکلز، بڑی مہارتیں دی ہوئی ہیں، ٹیلنٹ ہے ان میں، لیکن ان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو آوارہ قسم کے تھے۔ اب ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا دل بھی تعلیم سے اٹھ گیا اور پھر وہ پڑھ ہی نہیں سکے، صرف دوستی کی وجہ سے۔ آپ فرض کریں آپ کے پاس ایک کپ پڑا ہوا ہے چائے کا، ٹھیک ہے، آپ کا دشمن آتا ہے تو وہ اس کے اندر چینی ڈال دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس کو چائے کو پئیں گے؟ کبھی بھی نہیں پئیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ نے وہ چائے پی، بے شک اس نے چینی ڈالی ہے، آپ کو نہیں پتا اس نے چینی ڈالی ہے، لیکن وہ آپ کی جان کا دشمن ہے، تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر میں نے اس کو پیا تو میں بھی اس میں زہر ہو۔ مطلب آپ اتنے اویئر ہیں اپنے دشمن کے بارے میں، لیکن کیونکہ اپنے دوست کے بارے میں آپ کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اسی چائے کے کپ کے اندر غلطی سے آپ کا دوست بے وقوفی کی وجہ سے اگر اس کے اندر وہ زہر ڈال دیتا ہے تو آپ کی زندگی تو ختم ہوگی۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ایسے دوست ہونے چاہیے جو آپ کو موٹیویٹ کریں، جو آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ اب اگر میں آپ کو لائیو ایگزامپل دکھاؤں، جس وجہ سے میں نے یہ دو مالٹے ادھر رکھے تھے، یہ دونوں دیکھیں ایک جیسے ہیں، یہ دونوں مالٹے سیم ہیں، اوکے تھینک یو۔ اب اس کی مثال یوں ہے کہ یہ دونوں اس طرح ساتھ پڑے ہوئے ہیں، یہ جو لیفٹ والا مالٹا ہے یہ خراب ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کو نہ نظر آ رہا ہو، لیکن یہ والا جو مالٹا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر میں ان دونوں کو ساتھ رکھ دوں، یہ میں گارنٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والا مالٹا آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اس کو زیادہ دیر ہو گئی ادھر پڑے ہوئے، اس وجہ سے کہ اس مالٹے کے اندر بیکٹیریاز ہیں جنہوں نے اس مالٹے کو آلریڈی خراب کر دیا ہوا۔ اگر یہ اس کی سنگت میں رہے گا تو پھر یہ صحیح والا مالٹا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو آج کی جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کا مفہوم بالکل یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو اپنے دوستوں کے اوپر غور کریں، ان کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ کے دوست اچھے ہیں، اگر آپ اپنے دوست کی جگہ پہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جس طرح کا آپ کا دوست ہے کیا آپ اس طرح بننا پسند کریں گے؟ اگر آپ کا جواب یس ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دوست بناتے وقت جو کوالٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کم از کم کہ آپ کے دوست ویسے ہونے چاہیے جیسے آپ چاہتے ہیں بننا، جیسے آپ ہیں نہیں، جیسے آپ بننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ٹائم آئے گا ان کے انفلوئنس کی وجہ سے
آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ نے ایک آخری مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کے کوالٹی دوست ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو کس طرح بدل دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو وہ صرف ابو بکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نے انہیں ابو بکر صدیق بنا دیا۔ حضرت عمر جب آپ کے پاس آئے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں تو ایک عام سا بندہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمر فاروق بنا دیا۔ جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان کو ذو النورین بنا دیا، اور جب حضرت علی آئے تو آپ کو حیدر کرار بنا دیا۔ تو یہ جو سنگت ہے انسان کی زندگی کے اوپر واقعی ایک بہت گہرا اثر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے دوست بنائیں۔